السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 8 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکہ میں قادیانی رہنما کو چائلڈ پورنوگرافی پر ٹرائل کا سامنا۔ امریکی اٹارنی ایرک ایل برن نے انکشاف کیا ہے کہ 5 لڑکیوں کی فحش تصاویر بنانے کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنے والے کینیڈین نژاد نام نہاد قادیانی رہنما کنگ چیتا نے جنسی تصاویر اور لائیو اسٹریم بنانے کے لیے امریکہ میں درجنوں لڑکیوں سے رابطہ کیا۔ آج نیوز کی رپورٹ کے مطابق قادیانی رہنما محمد لقمان رانا اپنے آن لائن اکاؤنٹس کے لیے کنگ چیتا کا عرفی نام استعمال کر رہا تھا۔ قادیانی رہنما کو 5 بچیوں کا فحش مواد تیار کرنے اور امریکہ میں ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر ان سے بھتہ وصول کرنے کے کم از کم 10 الزامات کا سامنا ہے۔ اگر اس قادیانی رہنما کو تمام معاملات پر مجرم ٹھہرایا جاتا ہے تو قادیانی رہنما کو فیڈرل جیل میں 15 سے 160 سال کی لازمی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قادیانی رہنما محمد لقمان رانا کینیڈا سے حوالگی کے بعد رواں سال جنوری سے امریکی جیل میں ہے۔ ملزم محمد لقمان رانا قادیانی جماعت کے کینیڈا ہیڈ کوارٹر پیس ویلیج کا رہائشی تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعات جون 2014 اور جون 2016 کے درمیان اس وقت پیش آئے جب قادیانی رہنما محمد لقمان رانا کینیڈا میں واقع قادیانیت کے ایک نام نہاد مرکز جامعہ احمدیہ میں اپنے 7 سالہ طویل مشنری کورس کے آخری سال میں تھا۔ طالبان حکومت نے داعش کے ایک اہم رکن کو گرفتار کر لیا۔ افغانستان کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے داعش کے ایک اہم رکن کو جو کہ داعش کے لیے مالی امور کا ذمہ دار تھا گرفتار کر لیا ہے۔ افغانستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی باختر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ عبدالمالک آقا مالکی یوکرین، جرمنی اور اسپین سے داعش کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا تھا۔ افغان انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے اعلان میں یہ واضح نہیں ہے کہ داعش کے رکن کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا۔ افغانستان کے ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس نے داعش کے اس رکن کی اعترافی ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو میں عبدالمالک آقا مالکی کا کہنا ہے کہ وہ صوبہ کنڑ کے ضلع مانوگئی کا رہائشی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میرا مشن داعش کے لیے مزید بیرونی ممالک کو راغب کرنا تھا اور میں نے مالی امداد جمع کی، خاص طور پر یوکرین، جرمنی اور اسپین سے۔ اعترافی ویڈیو میں داعش کے رکن نے مزید بتایا کہ اس نے داعش کی مدد کے لیے یوکرین سے $15,000، جرمنی سے €5,000 اور اسپین سے €1,500 جمع کیے تھے۔ داعشی رکن مالکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے ان 3 یورپی ممالک یعنی یوکرین، جرمنی اور اسپین سے 15 افراد کو داعش میں بھرتی کیا اور ان 15 افراد میں سے ایک افغانستان چلا گیا۔ بیلجیم کی وزیر خارجہ کی حجاب مخالف مظاہرین سے اظہار یکجہتی، اجلاس کے دوران بال کاٹ لیے۔ ایران میں لبرل اور گناہ پسند کچھ طبقوں کی جانب سے حجاب مخالف احتجاج کیے جا رہے ہیں جن کی حمایت دنیا بھر میں اسلام سے نفرت رکھنے والی حکومتیں، لیڈران اور ادارے نام نہاد انسانی حقوق کے عنوان سے کر رہے ہیں۔ ان اسلام سے بغض رکھنے والے لیڈروں میں تازہ اضافہ بیلجیم کی وزیر خارجہ اور 2 منتخب اراکین ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران اپنے بال کاٹ کر احتجاج کیا اور حجاب مخالف مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ سب سے پہلے یورپی پارلیمنٹ کی سویڈش رکن اوبیر السہلانی نے یورپی یونین اسمبلی سے تقریر کے دوران اپنے بال کاٹے تھے۔ اس کے بعد بیلجیم کی نائب وزیر خارجہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ کل بیلجیم کی وزیر خارجہ اور دیگر 2 خاتون رکن اسمبلی نے پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران اپنے اندر چھپے اسلام بغض کا اظہار کرتے ہوئے ایران میں مہسا امینی کی ہلاکت کی مذمت کا عنوان دے کر اپنے بال کاٹے۔ واضح ہے کہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ایران میں ہونے والے یہ مظاہرے حکومت مخالف کم اور اسلام مخالف زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں صرف انتہا پسند لبرلز اور گناہ کے فروغ کے شدت پسند حامیوں کے درمیان ہی انسانی حقوق کے عنوان سے ان اسلام مخالف مظاہروں کی حمایت دیکھنے کو مل رہی ہے۔
ادھر ایک دوسری خبر میں کابل میں پچھلے ہفتے تعلیمی مرکز میں ہونے والے تباہ کن حملے کے بعد مغربی طرز کے انسانی حقوق کے کچھ خواتین ارکان کی جانب سے کابل میں بھی مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں میں شامل لبرل خواتین کا کہنا ہے کہ ایران میں جاری احتجاج سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ایک لبرل افغان کارکن زرمینا شریفی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے ایران کا احتجاج مزاحمت اور بیداری کی علامت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی مرکز پر حملے میں ہماری بہنیں ہلاک ہوئیں۔ ہم اس بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں اور حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیمی مراکز کو محفوظ بنائیں۔ دوسری جانب افغان فورسز نے مظاہرہ کرنے والی ان چند خواتین کو منتشر کر دیا کیونکہ پچھلے سال ستمبر سے قانون بنایا گیا تھا کہ مظاہرے سے قبل اجازت لینا ضروری ہوگا، مگر یہ لبرل اور گناہ پسند خواتین اجازت لیے بغیر ہی سڑکوں پر اتر آئی تھیں اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہی تھیں۔ واضح ہے کہ افغانستان میں گزشتہ چند مہینوں میں کئی مسجدوں پر خودکش حملے ہوئے جن میں سرکردہ علماء سمیت درجنوں نمازی شہید ہوئے، مگر ان کے حق میں ان انتہا پسند لبرل اور مغربی طرز کے انسانی حقوق کے ارکان خواتین کی جانب سے مذمت کا کوئی دو سطری بیان بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ عالمی ادارے کی پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے 6 کروڑ کی فوری امداد کی اپیل۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے ادارے نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ اندرون ملک انتہائی بڑی تعداد میں دربدر ہو جانے والے خاندانوں اور میزبان برادریوں کے لیے فوری طور پر $65 ملین کی امداد کی اپیل کی ہے۔ UNHCR کے ترجمان میتھیو سالٹ مارچ نے کہا کہ پاکستان اور اس کے عوام نے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک افغان مہاجرین کی فراخ دلی سے میزبانی کی ہے، لہٰذا ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مونسون کی بارشوں سے لوگوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تازہ ترین اندازے بتاتے ہیں کہ اگست کے آخر میں ریکارڈ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 1700 افراد ہلاک اور 12800 زخمی ہوئے۔ ان میں کم از کم 4000 بچے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 80 لاکھ لوگ سیلاب سے بے گھر ہو گئے ہیں اور 6 لاکھ سے زیادہ عارضی امدادی مقامات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد ابن عبد الکریم علیسہ نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ پاکستانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مشکل میں گھرے متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل نے تنظیم کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی ریلیف آپریشن کا افتتاح کیا۔ سیکریٹری جنرل نے اس ہنگامی ریلیف آپریشن میں روانہ کیے گئے 40 ٹرکوں کا معائنہ بھی کیا اور ٹرک ڈرائیوروں سے ملاقات بھی کی۔ مخالفت دم توڑ گئی، ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر دیے۔ ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد شاکر اوزکن ترنولر کو تل ابیب میں اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ ترک ٹی وی کے مطابق 4 سالوں میں اسرائیل میں یہ پہلا ترک سفیر ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ نے حال ہی میں اپنی حکومت کی طرف سے ترکیہ میں ملک کے نئے سفیر کے طور پر آریٹ لیلیان کی تقرری کی منظوری کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ترکیہ میں اپنے سفیر کی تقرری کو ترکیے کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا تھا۔ آریٹ لیلیان 2 سال سے انقرہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے انچارج رہے تھے۔ واضح ہے کہ 4 سال قبل اپنے سفیروں کو واپس بلانے کے بعد رواں سال اگست میں ترکیہ اور اسرائیل نے سفیروں کی دوبارہ تعیناتی پر اتفاق کیا تھا۔ سن 2018 میں جب امریکی سفارت خانہ القدس میں کھولا گیا تو فلسطینیوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس احتجاج کے دوران غزہ کی پٹی کی سرحد پر اسرائیلی فورسز نے 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ترکیہ اور اسرائیل میں بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے۔ تاہم حالیہ عرصے میں توانائی دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی ایک بڑی علامت کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا رابطہ۔
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور برطانوی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں سعودی عرب اور اقوام متحدہ کے مابین تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں عالمی حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے بھی شہزادہ فیصل ابن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں برطانیہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے علاوہ خطے، عالمی حالات اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یوکرین کو جنگ میں امریکی گولہ بارود کی سپلائی میں کمی کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ جلد ہی یوکرین کو مخصوص قسم کا گولہ بارود فراہم کرنے سے قاصر ہو جائے گا، جو روس کے حملے کے خلاف یوکرین کی جنگ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس سامان کا استعمال کمک کی فراہمی کے مقابلے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق رواں برس فروری میں روس کے حملے کے بعد سے امریکہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مارک کینسین نے ایک حالیہ تجزیے میں لکھا ہے کہ کچھ ساز و سامان کے امریکی ذخائر جنگی منصوبوں اور تربیت کے لیے درکار کم سے کم سطح تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک امریکی فوجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اعتراف کیا کہ امریکہ طاقت کی ایک بڑی جنگ میں گولہ بارود کی ضروریات سے متعلق ان مسائل سے سبق سیکھ رہا ہے جو توقع سے بہت زیادہ ہیں۔